آپریشن سندور کا نام دیا گیا اور اس کے بعد پاکستانی دفاع سامنے آیا، پاکستان آرمی نے، پاکستان نیوی نے، پاکستان فضائیہ نے ریاکشن دیا، پاکستانی شاہینوں نے یکے بعد دیگرے 1 2 3 4 5 6 طیارے مار گرائے اور بتایا جا رہا ہے جس میں 3 رافیل طیارے ہیں، ایک MiG 21 طیارہ ہے، ایک سخوئی طیارہ ہے۔ یہ 5 طیارے ہیں جن کی میڈ طے ہو گئی ہے، چھٹے کا انتظار کیا جا رہا ہے۔ ہم آپ کو بتائیں کہ تازہ ترین خبر یہ ہے کہ بھارتی 6 مہار بٹالین ہیڈ کوارٹر بھی تباہ کر دیا گیا ہے۔ پاکستان کے جوابی وار میں بھارتی فوج کے 6 مہار یونٹ کا بٹالین ہیڈ کوارٹر تباہ۔ بھارتی 6 مہار یونٹ آزاد کشمیر کی وادی لیپا کے سامنے مقبوضہ کشمیر میں ہیں۔ پاکستان کی جانب سے بھارتی جارحیت کا بھرپور جواب دیا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ ہم آپ کو اہم خبر دے رہے ہیں کہ گزشتہ رات جب بزدلانہ کارروائی کی گئی بھارت کی جانب سے سیویلینز کو نشانہ بنایا گیا، عام شہریوں کو نشانہ بنایا گیا، مساجد کو نشانہ بنایا گیا، جس میں 6 سیویلینز شہید ہوئے، اس میں خواتین اور بچے بھی شامل تھے۔ عام لوگوں کو بھارت نے نشانہ بنایا اور دعویٰ کیا کہ انہوں نے ٹیرر کے جو نیٹ ورکس ہیں انہوں نے نشانہ بنایا ہے، لیکن اس جھوٹ کی کڑی سزا دی گئی۔ صرف 6 گھنٹے گزرنے پر اب بھارت کے آنسو جاری ہیں۔ آپریشن سندور جس آپریشن کا نام رکھا گیا تھا اب اس کی مانگ اجاڑ دی گئی ہے، اس آپریشن کی مانگ اجاڑ دی گئی ہے اور اب نہ صرف یہ کہ بھارت بھی اس بات کا اعتراف کر رہا ہے 3 طیارے گرنے کا، تو بھارت کی جانب سے بھی اعتراف کر لیا گیا ہے۔ گو عذر تراشیاں بہانے بازیاں ہو رہی ہیں، لیکن یہ طے ہے کہ قرارے تھپڑ رسید کیے ہیں بھارت کے منہ پر پاکستانی دفاع نے، پاکستانی عسکری قوت نے، اور انہیں بتایا ہے کہ ہم نے پہلے کہا تھا کہ ہم جنگ نہیں چاہتے لیکن ہم جنگ کے لیے تیار ہیں۔ ہم پر جنگ مسلط کی گئی تو ہم اپنی مرضی کا بفٹنگ رسپانس دیں گے اور وہ دیا گیا ہے۔ اور یہ صورتحال رہی کہ آج صبح جب جورا سیکٹر پر سفید پرچم لہرایا گیا بھارتی فوج کی جانب سے، ہاتھ جوڑ کر معافی مانگی گئی، کان پکڑے گئے کہ اب روک دی جائے، بس کی جائے، بہت ہوا۔ پاکستانی فوج کے آگے سرنگون دکھائی دی۔ جورا سیکٹر کے مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں جب بھارت نے یہ سفید پرچم لہرا کر معافی مانگی۔ ساری دنیا کے منہ پر کالک ملتا رہے گا یہ جھنڈا بھارت کی جانب سے اٹھایا ہوا بھارت، جو اشتعال انگیز بیانات اور اس کے بعد اشتعال انگیز اقدامات کے بعد اتر آیا تھا جنگی محاذرائی پر۔ اور ہم آپ کو اہم ترین بات یہ بتائیں کہ جو بھارتی طیارے تھے ان میں سب سے اہم بات یہ تھی کہ انہوں نے پاکستان کی جو سرحد ہے، انٹرنیشنل بارڈرز ہیں، انہیں کراس کرنے کی رافیل طیاروں کی ناک کٹوا دی ہے بھارت نے۔ رافیل طیاروں پر بڑا گھمنڈ تھا۔ MiG 21 اس سے پہلے بھی ہم نے 2019 میں گرایا تھا، 2019 میں 1 طیارہ گرایا تھا، آج 5 طیارے گرائے ہیں۔ اور ایک بار پھر بتایا ہے کہ آپ نے اندر آنے سے خوف کھایا تاکہ آپ کو چائے نہ پلانی پڑے، کوئی بات نہیں، آپ وہی رہیں۔ بھارت کی جانب سے تصدیق کی گئی، اپنی سکرین پر جو چارٹ آپ دیکھ رہے ہیں یہ رافیل طیارے بنانے والی کمپنی کے سٹاکس کی تصویر ہے جس کے شیئرز مارکیٹ میں بری طرح گر گئے ہیں۔ پاکستانی طیاروں نے شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کیا ہے۔ پاکستانی شاہینوں نے جو ہمدم مستعد ہیں بہترین کارکردگی دکھائی ہے اور بھارت کا 6 مہار بٹالین ہیڈ کوارٹر تباہ کر دیا ہے۔ گزشتہ رات جب کارروائی کی گئی احمد شریف چودھری جو کہ ترجمان افواج پاکستان ہیں نمودار ہوئے پاکستانی ٹیلی ویژن سکرینز پر اور انہوں نے بتایا کہ بزدل دشمن نے رات کا وقت طے کیا ہے، سیویلینز کو نشانہ بنا کر خوف بٹھانے کی کوشش کی ہے، اپنی بزدل
عاجلانہ کارروائی کی ہے، ذرا ٹھہرے، ہم بتاتے ہیں کہ ہم نے کیسے تیاری کر رکھی ہے، اور پھر رات بھر دھول چٹائی گئی دشمن کو، ان کے طیاروں کو خاک و خون میں نہلایا گیا۔ یہ مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ گزشتہ رات کے مناظر ہیں جب طیارہ گرا، اس سے دھواں اٹھتا دکھائی دے رہا ہے۔ اب تو دن کے مناظر بھی آ گئے ہیں جس میں بھارتی طیارے زمین پر لیٹے دکھائی دے رہے ہیں۔ یہ پلوامہ کے مناظر ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بھارتی طیارہ ہے جو کہ پلوامہ میں ایک اسکول پر گرا۔ یہ کارروائی کی گئی اکھنور سیکٹر پر، جہاں نشان کہ بھارتی فوج کی 6 مہار یونٹ کا بٹالین ہیڈ کوارٹر تباہ کر دیا گیا ہے۔ بھارتی 6 مہار یونٹ آزاد کشمیر کی وادی علیپا کے سامنے مقبوضہ کشمیر میں واقع ہے۔ اس سے پہلے بریگیڈ ہیڈ کوارٹر تباہ کیا گیا تھا اور اب یہ 6 مہار کا بٹالین ہیڈ کوارٹر تباہ کیا گیا ہے۔ بھارت نے رات کے اندھیرے میں وار کیا اور پاکستان کی جانب سے جوابی کارروائی کا سلسلہ جاری ہے، لیکن پاکستان اور بھارت کی جوابی دونوں کے وار میں فرق یہ ہے کہ بھارت نے سویلینز آبادی کو نشانہ بنایا، شہریوں کو نشانہ بنایا، اور پاکستان جو ہے وہ ملٹری پوسٹ پر جو ہے وہ جوابی کارروائی کر رہا ہے۔ اور ابھی بھی یہی دیکھا گیا ہے کہ جو بھی ملٹری پوسٹ ہیں ان کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ 6 مہار کا بٹالین ہیڈ کوارٹر تباہ کیا گیا ہے، اس سے پہلے بریگیڈ ہیڈ کوارٹر جو تھا اس کو نشانہ بنایا گیا تھا، متعدد پوسٹوں کو نشانہ بنایا گیا ہے، ڈرون مار گرایا ہے، اس کے علاوہ طیارے جو ہیں وہ مار گرائے ہیں۔ بھارت کے 6 طیارے جو ہیں جن کی چھٹے کی تو انفارمیشن ابھی اتنی زیادہ سامنے نہیں آئی، لیکن 5 طیاروں کے نام بھی سامنے آ گئے ہیں، وہ مار گرائے ہیں۔ فوٹیجز سامنے آ رہی ہیں، دھواں اٹھتا ہوا دکھائی دے رہا ہے، ہر طرف راکھ ہی راکھ دکھائی دے رہی ہے۔ اسی طریقے سے بٹالین ہیڈ کوارٹر جو ہے اس کو تباہ کرنے کی بھی فوٹیج جو ہے وہ سامنے آئی ہے، اور اس میں بھی دکھائی دے رہا ہے کہ ہر طرف آگ ہی آگ ہے۔ پاکستان کی جانب سے بھرپور جوابی کارروائی کا جو ہے وہ سلسلہ جاری ہے، کہ بھارت کی جانب سے اظہاریت کا مظاہرہ کیا گیا اور تو پاکستان کا جواب دینا لازم تھا، اور پاکستان کی جانب سے یہ جوابی کارروائی کا سلسلہ جو ہے وہ رات سے جاری ہے اور ابھی بھی یہ سلسلہ جاری ہے۔ بھارتی 6 مہار بٹالین کا ہیڈ کوارٹر تباہ کیا گیا ہے۔ کیا تھا موثر جوابی کارروائی کرتے ہوئے پاکستان نے متعدد چیک پوسٹ تباہ کی، جن میں پانڈو سیکٹر میں بھارت کی چیک پوسٹ جنگل 1 کو تباہ کیا گیا، اور اس چیک پوسٹ کی تباہی کے بعد بھی شدید دھواں اٹھتا دکھائی دے رہا تھا۔ اسی طریقے سے جو طیارے گرائے گئے ہیں ان کی تباہی کے بعد بھی دھواں اٹھتا دکھائی دے رہا ہے، اور اب یہ جو 6 مہار کا بٹالین ہیڈ کوارٹر تباہ کیا گیا ہے اس میں بھی دکھائی دے رہا ہے۔ حالانکہ یہ فوٹیج جو ہے یہ بہت رات کی نہیں ہے، تو کچھ صبح بھی اس میں ہو گئی ہے، نظر آ رہا ہے، دکھائی دے رہا ہے، لیکن یہی سامنے آ رہا ہے کہ یہ مکمل طور پر تباہ ہو گئی ہے، اور اس کی راکھ اور اس کی آگ جو ہے وہ ہر طرف پھیلی ہوئی دکھائی دے رہی ہے۔ بالکل وادی علیپا کے سامنے مقبوضہ کشمیر میں یہ واقعہ ہے۔ بھارتی 6 مہار یونٹ آزاد کشمیر کی جو یہ بٹالین ہیڈ کوارٹر ہے اس کو تباہ کر دیا گیا ہے۔ زرمین ہمارے ساتھ موجود رہیے گا، ہم اپنے ناظرین کو اہم ترین خبر دیں۔ گزشتہ رات بزدل دشمن نے جو کہ پڑوس میں ہے پاکستان کے، یہ فیصلہ کیا کہ پاکستان کی بہادر قوم کو للکارے، ایک محدود آپریشن کر کے نکلنا چاہا، لیکن پاکستان پہلے کہہ چکا تھا کہ پاکستان جنگ نہیں چاہتا، لیکن اگر آپ آغاز کریں گے تو پھر مرضی ہماری ہوگی کہ کہاں اور کیسا جواب دیا جائے، اور ہم بھرپور جواب دیں گے۔ بھارتی جارحیت کا منہ توڑ جواب، رات کی تاریکی میں میزائل حملوں میں معصوم شہریوں کو نشانہ بنانے والے بھارت کے 5 جنگی طیارے پاکستان نے مار گرائے، ایک ڈرون اور متعدد کوڈ کاپٹرز بھی تباہ کیے گئے۔ کم از کم 3 طیاروں کی تباہی کا بھارتی میڈیا نے بھی اعتراف کر لیا ہے۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق لائن آف کنٹرول پر بھارتی جارحیت کا دندان شکن جواب دیا جا رہا ہے۔ بھارتی فوج کا انفینٹری بریگیڈ ہیڈ کوارٹر اور ایک بٹالین ہیڈ کوارٹر سمیت متعدد پوسٹیں تباہ کر دی گئیں۔ لائن آف کنٹرول پر بھاری نقصان اٹھانے کے بعد بھارت نے جورا سیکٹر میں سفید جھنڈا لہرا کر شکست تسلیم کر لی۔ مناظر دیکھ کر یوں لگتا تھا جیسے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگ رہے ہوں کہ ایک رات میں اتنی پٹائی کر دی ہے، اب بس کر دو،
भारत के तबाह होने वाले तैयारों की तस्वीर और वीडियो सामने आना शुरू हो गई हैं। जोरा सेक्टर के मनाजिर इस वक्त आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर हैं, जब भारत ने रात भर की पिटाई के बाद सुबह अलसबाह सफेद झंडा लहराकर कहा कि बस की जाए, माफ किया जाए। तर्जुमान पाक फौज के मुताबिक भारत के 3 राफेल तैयारे, एक सुखोई Su-30 और एक मिग तैयारा गिराया गया। भारतीय तैयारों को भारत की फिजाई हुदूद में ही मार गिराया गया। चालाकी ये कर रहे थे भारतीय तैयारे कि इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस करने के बजाय अपने बॉर्डर में रहते हुए मिसाइलों से निशाना बना रहे थे पाकिस्तान के अंदर सिविलियन इलाकों को, मासूम बच्चों को, औरतों को। ऐसे में पाकिस्तानी शाहीनों ने चुन चुन कर उनके ठीक ठीक निशाने लगाए और अपनी सरहद के अंदर रहते हुए भारतीय फजा में तैरते जो सुखोई है, जो MiG-21 है और जो राफेल तैयारे हैं, उन्हें निशाना बनाया, धूल चटाई दुश्मन को। और याद रहे कि इससे पहले जो सुखोई तैयारा है उसे मौत का उड़न खटोला खुद भारत में करार दिया जाता था और भारत अब नई डील करके राफेल तैयारे लाया था और उन्हें लगता था कि शायद राफेल तैयारे ज्यादा जदीद हैं और वो पाकिस्तान की फजाइया का मुकाबला कर सकते हैं, लेकिन अज़्मो हिम्मत का कोई मुकाबला नहीं होता। ये बात आज रात अच्छी तरह समझ आ गई होगी भारत को, जब भारत के 5 तैयारे इस वक्त खाक में लिथड़े, आग में झुलसते हुए पड़े हैं, धुआं उनसे उठ रहा है और जिनमें 3 राफेल तैयारे भी हैं। राफेल कंपनी जो कि दिफाई जेट्स बनाने में माहिर है, उसके स्टॉक्स बुरी तरह गिर गए हैं। राफेल तैयारों को बनाने वाली कंपनी, तैयारा साज कंपनी जो कि दिफाई जेट्स बनाती है, फाइट जेट्स बनाती है, उसके शेयर्स बुरी तरह मार्केट में गिर गए हैं। ये ऑनलाइन मालूमात है, आप भी चेक कर सकते हैं। भारत ने शुरू में झूठ बोला कि हमारे तैयारे तबाह नहीं हुए, लेकिन उसके बाद जब बैनुल अक़वामी मीडिया ने बताना शुरू किया कि भारतीय तैयारे एक के बाद एक, यके बाद दीगरे जमीन बोस हुए चले जाते हैं, नाक के बल जमीन पर गिर रहे हैं, तब भारतीय मीडिया को इतराफ करते ही बनी। और साथ ही भारतीय मीडिया की चीखें उस वक्त बुलंद हुई जब पाकिस्तान की जानिब से आर्टिलरी का भरपूर इस्तेमाल किया गया और बटालियन के हेडक्वार्टर्स को तबाह किया गया। ब्रिगेड हेडक्वार्टर गुज़िश्ता रात अव्वलीन कार्रवाई में जब तबाह किया गया, जिसके मनाज़िर भी आप देख रहे हैं, बटालियन ब्रिगेड कमांड ऑफिस जब तबाह किया गया तो उस वक्त भारत की चीखें निकलनी शुरू हुई। भारत की जानिब से एक प्रेस रिलीज जारी हुई कि पाकिस्तान सीज फायर लाइन की वायलेशन कर रहा है। और जो भारत ने की थी वो क्या था? भारत ने जब पाकिस्तान में 3 इलाकों या उससे ज्यादा इलाकों में मासूम निहत्ते शहरियों को, सिविलियंस को निशाना बनाया था, तब क्या था? जब पाकिस्तान की आर्टिलरी की जानिब से भरपूर गोलाबारी की गई, निशाना बनाया गया भारतीय ब्रिगेड दफातर को और उस वक्त उनकी चीखें बुलंद हुई और उन्होंने प्रेस रिलीज जारी की कि पाकिस्तान की जानिब से सीज फायर लाइन की वायलेशन की जा रही है। और भारतीय मीडिया में चीखें सुनाई दी। अब भारतीय मीडिया की जानिब से इतराफ कर लिया गया है कि उनके तैयारे जमी बोस हो रहे हैं एक के बाद एक करके। गुज़िश्ता रात इस कार्रवाई का आगाज हुआ और इस कार्रवाई का दरअसल आगाज हुआ पहलगाम में सयाहों पर हमला किया गया दहशतगर्दों की जानिब से और भारत ने बगैर किसी तहकीक के, बिना किसी सबूत के पाकिस्तान पर इल्जाम आयद कर दिया। पाकिस्तान ने मौक़िफ़ दिया कि पाकिस्तान चाहता है कि इन दहशतगर्दों को पकड़ा जाए, लेकिन पाकिस्तान पर इल्जाम लगाने से पहले आप तहकीकात करें, सबूत हमारे सामने रखें। यह नहीं हो सकता कि पाकिस्तान पर बिना सबूत इल्जाम आयद कर दिया जाए। पाकिस्तान किसी भी जारहियत का मुंह तोड़ जवाब देगा। भारत की जानिब से अगले ही दिन के इजलास बुलाकर पाकिस्तान का पानी बंद करने का फैसला किया गया। सिंध-तास मुआहिदे को यकतरफा तौर पर मुअत्तल करने का ऐलान किया गया। भारत ये कर नहीं सकता था, ये लाकानूनियत थी, क्योंकि सिंध-तास मुआहिदा 2 पार्टीज का मुआहिदा नहीं था, 2 मुमालिक का मुआहिदा नहीं था, बल्कि वर्ल्ड बैंक इसका गारंटर था। तो ये करना मुमकिन ही नहीं था भारत के लिए, और यूं भी पानी रोकना भारत के लिए मुमकिन नहीं था। लेकिन भारत इश्तियाल अंगेजी से बाज नहीं आ रहा था और गुज़िश्ता रात भारत ने दरअंदाजी की और उसके तैयारों ने पाकिस्तान में निहत्ते सिविलियंस को, बच्चों को, औरतों को निशाना बनाया, जिसका करारा जवाब पाकिस्तान की जानिब से
भारत की हथेली पर रख दिया गया है और अब भारत बिलबिलाता फिर रहा है। गुज़िश्ता रात जो ही ये खबर सामने आई कि भारत ने हमला किया है तो उस वक्त अमरीकी सदर ट्रंप ने फौरी रद्द-ए-अमल देते हुए बताया कि ये इंतहाई शर्मनाक है भारत की जानिब से पाकिस्तान पर हमला किया जाना, और उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि वो चाहते हैं कि जल्द ये दोनों मुल्क लड़ाई को रोकें। उसके बाद एंटोनियो गुतेरेस जो कि सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा के, उनकी जानिब से रद्द-ए-अमल आया कि भरपूर तौर पर गुरेज का रास्ता इख्तियार किया जाए दोनों ममालिक की जानिब से। अब से कुछ देर पहले अमरीकी सेक्रेटरी खारजा मार्को रूबियो का एक बयान सामने आया। मार्को रूबियो का यह कहना था कि पूरी तरह इस सूरत हाल पर नजर रखे हुए हैं और वो चाहते हैं कि जल्द ये एस्केलेशन खत्म हो, जल्द ये मामला ठंडा हो। उन्होंने कहा कि दोनों ममालिक के रहनुमाओं से राबिते में हैं और वो चाहते हैं कि ये दोनों ममालिक तहम्मुल का मुजाहिरा करें। राफेल तैयारों 3 तैयारे राफेल गिरे हैं, जिसके बाद राफेल तैयारा साज फ्रांसीसी कंपनी के आलमी मार्केट में शेयर्स गिर गए हैं। राफेल लड़ाका तैयारे भारतीय फजाइया के ज़ेरे इस्तेमाल हैं। कुछ तैयारे खरीद लिए हैं भारत ने, जिनके सोर्स कोड तक फ्रांस की जानिब से भारत को नहीं दिए गए। मजीद तैयारों की एक बड़ी डील तैयारा है जो गिराया गया है दुश्मन का। भारत के तबाहशुदा जंगी तैयारों की तस्वीर सामने आने लगी। बरतानवी मीडिया के मुताबिक एक तैयारा मकबूजा कश्मीर में गिरकर तबाह हुआ। पुलिस के मुताबिक तैयारा भारत की जानिब से पाकिस्तान पर मिसाइल दागे जाने के कुछ देर बाद गिरकर तबाह हुआ। भारतीय ओहदेदार ने खबर एजेंसी से गुफ्तगू में तस्दीक की कि मकबूजा वादी के इलाके पामपुर में भारतीय लड़ाका तैयारा तबाह हुआ। पायलट को जख्मी हालत में अस्पताल ले जाया गया है। यह है वो उज़्र तराशियां जो भारत की जानिब से की जा रही हैं। पाकिस्तान के शाहीनों ने निशाना बनाया भारतीय तैयारे को, वो पामपुर में गिरकर तबाह हुआ। तो भारतीय हुक्काम का यह कहना है कि वो पाकिस्तान पर मिसाइल दागने के बाद आप ही जमीन पर जा गिरा और उसका पायलट भी जख्मी हो गया और पायलट को अस्पताल मुंतकिल किया गया है। ताहम BBC की जानिब से, बरतानवी मीडिया की जानिब से ये खबर सामने आ गई है। भारतीय मिसाइल हमले में शहीद होने वालों की तादाद 13 हो गई है। हमने आपको बताया कि भारत ने बुज़दिल दुश्मन ने सिविलियंस को, निहत्थे पाकिस्तानियों को, औरतों बच्चों को निशाना बनाया। भारतीय मिसाइल हमले में शहीद होने वालों की तादाद 13 हो गई है। MS बहावल विक्टोरिया अस्पताल के मुताबिक हमले में जख्मी होने वालों की तादाद 36 है। 13 शहीद होने वालों में खवातीन और बच्चे भी शामिल हैं। अफवाज पाकिस्तान ने भारत को भरपूर तरीके से जवाब देते हुए भारतीय तैयारा मार गिराया। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक भारतीय फजाइया के तैयारे को इखनौर सेक्टर में मार गिराया गया। भारतीय फजाइया के एक तबाहशुदा तैयारे की वीडियो भी मंजर आम पर आ गई है। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक वीडियो में भारतीय फजाइया के तबाहशुदा तैयारे को वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है। भारतीय फजाइया का तैयारा जलकर राख हो गया। लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारतीय जारहियत का मुंह तोड़ करारा जवाब पाक फौज ने भारतीय 6 महार बटालियन हेडक्वार्टर तबाह कर दिया। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान के जवाबी वार में भारतीय फौज के 6 महार यूनिट का बटालियन हेडक्वार्टर तबाह किया गया। भारतीय 6 महार यूनिट आजाद कश्मीर की वादी लीपा के सामने मकबूजा कश्मीर में वाक़ है और पाकिस्तान की जानिब से भारतीय जारहियत का भरपूर जवाब जारी है। और याद रहे कि इस पर भारत ज्यादा चूं चरा नहीं कर सकता क्योंकि इसका आगाज भारत की जानिब से किया गया था। भारत ने शुरू किया था, पाकिस्तान अंजाम को पहुंचाएगा। यह नहीं हो सकता कि आप पड़ोस में बैठे अपने पड़ोसी को तंग करें, उसके मासूम निहत्थे शहरियों को निशाना बनाएं और आपको करारा जवाब न दिया जाए। पाकिस्तान अमन पर यकीन रखता है, लेकिन अमन पर यकीन रखने का हरगिज़ ये मतलब या मकसद नहीं है कि आप मासूम पाकिस्तानियों को निशाना बनाएंगे और आपको कुछ नहीं कहा जाएगा। आज बिफिटिंग रिस्पॉन्स दिया गया है पाकिस्तान की जानिब से भारत को और ये जवाब इस वक्त जारी है।
اور اب آپ کو بتائیں کہ قوم کی دعاؤں سے پاکستان نے برتری حاصل کی ہے. بھارت سفید جھنڈا لہرانے پر مجبور ہوا ہے. بھارت نے اپنی شکست تسلیم کر لی ہے. وزیر اطلاعات عطا تارڑ کا رد عمل سامنے آ گیا ہے. کہا بھارت کے 5 طیارے، 1 ڈرون اور متعدد کوڈ کاپٹرز مار گرائے گئے. بھارت کے جنگی جہاز گرائے، کسی شہری کو ٹارگٹ نہیں کیا. بھارت تحقیقات سے ہمیشہ بھاگتا رہا، آج بدلہ لینے آیا اور بھاگ گیا. بھارتی حملے میں کتنا نقصان ہوا، کچھ دیر میں تفصیلات سامنے آ جائیں گی. کیا کہنا تھا وزیر اطلاعات کا، آپ کو سنواتے ہیں. رات کے اندھیرے میں بزدل دشمن نے سویلین پاپولیشن کو نشانہ بنایا اور عورتوں اور بچوں کو، مساجد کو نشانہ بنایا، اور اس کا بھرپور جواب جو پاکستان کی طرف سے دیا گیا ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کے جو 5 لڑاکا طیارے مار گرائے، جن کا بڑا چرچا تھا رافیل جہازوں کا، اور نہ صرف 5 ان کے طیارے مار گرائے ہیں، 1 ڈرون بھی مار گرایا ہے. برنالہ میں ان کا ڈرون گرایا ہے، ان کے جہاز اخنور میں، پمپور میں، امبالہ کے اندر. تو یہ مختلف مقامات پہ ان کے 5 جہاز اور 1 ڈرون کو مار گرایا. اور دیکھیے جو لائن آف کنٹرول پہ ہم نے ان کی پوسٹوں کو بھی نشانہ بنایا تو کئی ان کی پوسٹیں بھی وہاں پہ تباہ ہوئی ہیں. اور اب یہ سفید جھنڈا لہرانے پر مجبور ہو گئے ہیں کہ ایک بزدل دشمن جو رات کی تاریکی میں سویلینز کو، نہتے شہریوں کو نشانہ بناتا ہے، بچوں عورتوں کو نشانہ بناتا ہے، اور جب پاکستان نے اس کا ایک جواب دیا اور بھرپور جواب دیا، جس کے نتیجے میں 5 جہاز بھی گرائے، جس کے نتیجے میں 1 ڈرون بھی گرایا، جس کے نتیجے میں لائن آف کنٹرول کے پار ان کی کئی پوسٹیں بھی تباہ کی، تو یہ بھاگ کھڑے ہوئے اور انڈین میڈیا نے آج شکست تسلیم کی ہے. انڈین میڈیا نے آج اپنے جہازوں کا ملبہ دکھایا ہے کہ جو ان کی اپنی حدود کے اندر ہم نے جہاز گرائے ہیں اس کا ملبہ انڈین میڈیا دکھا رہا ہے. ہم اوپر چلا رہے ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں رائٹ ادھر کارنر کے اوپر کہ انڈین میڈیا کا رپورٹر اس بات کو تسلیم کر رہا ہے کہ جی یہ جہاز جو ہیں یہ مار گرائے. تو ہماری بہادر افواج پوری رات، وزیر اعظم بھی اس سچویشن کو مانیٹر کرتے رہے، لمحہ بلمحہ اپڈیٹ لیتے رہے، اور ہماری بہادر افواج نے جس طریقے سے اس سچویشن کا مقابلہ کیا ہے، پوری پاکستانی قوم آج اپنی بہادر افواج کے ساتھ کھڑی ہے، بہادر افواج کے پیچھے کھڑی ہے. اور جو بھارت کا منہ توڑ جواب دیا گیا ہے، 5 طیارے اور 1 ڈرون اور کئی ان کی پوسٹیں تباہ کر کے، پوری قوم کو فخر ہے. اور پاک فوج ہر دم مستعد تیار. پاکستانی شاہین فضا میں، پاکستان نیوی مستعد سمندروں میں، پاکستان آرمی ہر پوسٹ، ہر بارڈر پر، ہر محاذ پر، ہر چوکی پر تیار. یہ بھارتی گرے ہوئے طیاروں کے مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں. بھارتی جھیپ ہے کہ مٹائے نہیں مٹ رہی. ڈی جی آئی ایس پی آر نے ہنگامی پریس کانفرنس کی ہے. کہا ہے کہ بزدل بھارت نے پاکستان پر بلا اشتعال جارحیت کر کے معصوم لوگوں کو ٹارگٹ کیا. افواج پاکستان دشمن کی جارحیت کا مکمل اور بھرپور جواب دے رہی ہے. بھارت نے 6 مقامات پر مختلف ہتھیاروں سے 24 حملے کیے. بھارتی حملوں میں 8 پاکستانی شہید، 35 زخمی، 2 لاپتہ ہیں. احمد پور شرقیہ میں مسجد سبحان پر 4 حملے ہوئے، 5 پاکستانی شہید ہوئے. احمد پور شرقیہ میں شہید ہونے والوں میں 3 سالہ معصوم بچی بھی شامل ہے. احمد پور شرقیہ میں 6 خواتین سمیت 31 پاکستانی بھی زخمی ہوئے. احمد پور شرقیہ میں 1 مسجد شہید ہوئی. سول آبادی کے 4 فیملی کوارٹرز کو نقصان پہنچا. مظفر آباد میں شاہی والی کے مقام پر 7 حملے ہوئے. مسجد بلال کو نشانہ بنایا گیا. مریدکے میں بھی 1 مسجد کو نشانہ بنایا گیا. 4 حملے کیے گئے. آج تمام متاثرہ مقامات پر بین الاقوامی میڈیا کو لے جا کر بھارت کی ننگی جارحیت دنیا کو دکھائیں گے. آج رات بزدل بھارت نے پاکستان پر بلا اشتعال جارحیت کی ہے اور معصوم لوگوں کو ٹارگٹ کیا ہے. پاکستانی افواج پاکستان کے عوام کی بھرپور حمایت سے اس وقت دشمن کی اس جارحیت کا مکمل اور بھرپور جواب دے رہی ہے اور اس جارحیت کا منہ توڑ جواب دیا جائے گا. 6 جگہ پہ پاکستان میں 24 امپیکٹس ہوئے ہیں بھارت کی طرف سے. ان 6 مقامات پر یہ جو 24 امپیکٹ ہوئے، جو حملے ہوئے، اس میں
8 पाकिस्तानी शहीद हुए, 35 इंजर्ड हैं, जख्मी हैं और 2 मिसिंग हैं। अहमदपुर ईस्ट में मस्जिद सुबहान को निशाना बनाया गया। यहां पे 4 स्ट्राइक्स की गई। यहां पर 5 बेगुनाह पाकिस्तानियों ने शहादत नसीब की। इनमें एक 3 साल की मासूम बच्ची भी शामिल है। 2 बालिग मर्द हैं, 2 बालिग खवातीन हैं। 31 यहां पे मासूम शहरी इंजर्ड हुए हैं। आज दिन होने पे मीडिया को और इंटरनेशनल मीडिया को इन तमाम लोकेशन पे, इन तमाम मकामात पे जहां पे मासूम पाकिस्तानियों का, मासूम जानों का नुकसान किया गया, बच्चों को, औरतों को बर्बरियत का निशाना बनाया गया, ले जाया जाएगा ताकि भारत की इस जाहिरियत, इस नंगी जाहिरियत को तमाम दुनिया देखे और आपके सामने लाई है कि दुश्मन के इस बुज़दिलाना, बिला इश्तियाल, बिला जवाज हमले का भरपूर जवाब अफवाज पाकिस्तान पाकिस्तानी कौम की हमायत से दे रही हैं, देती रहेंगी। मुलाहिजा किया अहमद शरीफ चौधरी, तर्जुमान अफवाज पाकिस्तान, बता रहे थे कि किस तरह बुज़दिल दुश्मन ने पाकिस्तान में निहत्ते सिविलियंस को निशाना बनाया है। 6 साला बच्ची भी उसमें शामिल है, खवातीन भी उसमें शामिल हैं। जोरा सेक्टर के मनाज़र आप देख सकते हैं। जब भारतीय चेक पोस्ट पर आज अलसबाह सफेद झंडा लहरा दिया गया, गुज़िश्ता रात की पाकिस्तान की जानिब से भारतीय पोस्टर को निशाना बनाए जाने के बाद भारत की जानिब से हाथ जोड़े जाने के मनाज़र जोरा सेक्टर के, जहां ये सफेद परचम लहराया गया। जरमीन जहरा हमारे साथ मौजूद हैं। जमीन से बात करने से पहले आपको बताएं कि कंट्रोल लाइन पर पाक फौज की जवाबी कार्रवाइयां जारी हैं। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक कोट कठेरा सेक्टर में दुश्मन की सरलिया 1 चेक पोस्ट तबाह कर दी गई है। सिक्योरिटी जराये ने बताया है कि दुश्मन की पोस्ट को मोर्टार गोले से निशाना बनाया गया। भारतीय जारहियत का पाक फौज उसी की जुबान में जवाब दे रही है। पाकिस्तानी फौज की कार्रवाइयों में दुश्मन को भारी नुकसान पहुंचा है। जरमीन जहरा से मजीद तफसील जानेंगे। जरमीन, सबसे पहले तो हालिया कार्रवाई के बारे में बताइएगा और इससे पहले फिर उसके बाद हम आपसे बात करेंगे, जब आपने हाल ही में दौरा किया कंट्रोल लाइन का, वहां क्या मनाज़िर देखे, पहले इस कार्रवाई की अपडेट बताइएगा। देखें, भारत की जानिब से जो हमला किया गया, इसके बाद भरपूर जवाबी कार्रवाई का सिलसिला जारी है। कोट खटीरा सेक्टर कोटली में दुश्मन की सरलिया 1 पोस्ट तबाह कर ली गई है। दुश्मन की पोस्ट को मार्टर गोले से निशाना बनाया गया। भारतीय पोस्ट धुएं के बादलों के लपेट में आ गई। भारतीय जारहियत का पाक फौज उसी की जुबान में जवाब दे रही है और पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज की जवाबी कार्रवाइयों में दुश्मन को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। इससे कबल भी मुतअद्दिद चेक पोस्ट जो है वो तबाह की गई है। भारतीय छतरी पोस्ट तबाह कर दी गई है। दुश्मन को पिस्पा होने पर मजबूर किया जा रहा है। भारत की गुफ्तार पोस्ट को तबाह किया गया है और उसके अलावा दुधनियाल सेक्टर में दुश्मन की पोस्ट जो है वो भी उड़ा दी गई, वो भी तबाह कर दी गई। उसके अलावा भारत का जो बटालियन हेडक्वार्टर है उसको भी, इन्फेंट्री ब्रिगेड हेडक्वार्टर, उसको भी तबाह कर दिया गया। पाक फौज की जानिब से जवाबी कार्रवाइयों का सिलसिला जो है वो जारी है, क्योंकि पाकिस्तान पर रात गए भारत ने हमला किया जिसमें मासूम शहरी, जिनमें बच्चे और खवातीन भी शामिल थे, उन्होंने जामे शहादत नोश किया। जिसके बाद पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाइयों का आगाज किया और मिलिट्री जो टारगेट्स हैं उन पर हमला किया जा रहा है, जिसमें मुतअद्दिद चेक पोस्ट को निशाना बनाया जा रहा है, तैयारे मार गिराए हैं, एक ड्रोन को तबाह कर दिया गया है। फुटेजेस सामने आ रही हैं जिनमें दिखाई दे रहा है कि तैयारों का धुआं, मलबा जो है वो बिल्कुल पड़ा हुआ है और उसके अलावा राख ही राख और आग ही आग दिखाई दे रही है। रिसेंटली अभी जो तफसीलात सामने आई है उसमें यही है कि कोट खटीरा में सेक्टर कोटली में दुश्मन की सरलिया 1 पोस्ट तबाह कर दी गई है। मार्टर गोले से निशाना बनाया गया और धुएं के बादल जो उड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। भारतीय जारहियत का पाक फौज उसी की जुबान में जवाब दे रही है। भरपूर जवाबी कार्रवाई की जा रही है। भारत ने क्योंकि शिकस्त भी तस्लीम कर ली और चेक पोस्ट पर जो है वो एक झंडा भी, सफेद झंडा भी लहरा दिया है, जिससे ये साबित होता है कि भारत ने जो है वो ये शिकस्त भी अपनी तस्लीम कर ली है। भारत की जानिब से जब हमला किया गया उसके बाद जवाबी कार्रवाइयों का सिलसिला जो था इसने जोर पकड़ा। पांडू सेक्टर में भारत की पोस्ट तबाह की गई।
یہ جو الزام لگا رہے ہیں کیا یہ سچ ہے, اس میں کوئی حقیقت ہے یا فقط الزام ہی. ہم نے وہاں پر جا کے دیکھا کہ پرامن علاقہ ہے, ہریالی ہی ہریالی تھی بالکل. وہاں پر جو تھا وہ بیلا نور شاہ کا یہ علاقہ تھا, 26 کلومیٹر دور تھا ایل او سی سے. اور اس کے علاوہ پیر چناسی کا ایریا تھا جہاں پر الزام لگایا جا رہا تھا کہ وہاں پر کوئی ٹریننگ کیمپس موجود ہیں, ٹورسٹ ایریا ہے, وہاں پہ ہمیں سیاح بھی دکھائی دیے, جبکہ وہاں پہ مقامی شہری بھی موجود تھے. وہاں پہ بچوں کے سکولز تھے, پرائیویٹ گورنمنٹ سکولز تھے. ہم نے بچوں سے بات کی, اس اساتذہ سے بات کی, اور سب کا یہی کہنا تھا کہ پرامن طریقے سے ہم یہاں پہ رہ رہے ہیں. ہمیں کوئی کیمپس تو یہاں پہ دور دور تک دکھائی نہیں دے رہے, البتہ زندگی رواں دواں ہے. کریانے کے سٹورز تھے, بکریوں جو تھی, جس طرح سے گاؤں میں یا کسی شہروں میں ہوتا ہے, کوئی کسی بھی پرامن علاقے میں جس طرح کا ماحول ہوتا ہے, ہمیں اسی طریقے کا ماحول دکھائی دیا, جس سے یہ ثابت ہوا کہ پاکستان پر بے بنیاد الزامات لگائے جا رہے ہیں. ساری حکمت عملی جو تھی بالکل بچگانہ تھی, صرف ایک میپ کے ذریعے صرف الزام تراشی کر کے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی, جو کہ ثابت بالکل بھی نہیں ہو سکا. ٹھیک ہے زمین, بہت شکریہ آپ کا. زمین, ہم آپ سے اپڈیٹ لیتے رہیں گے. پاکستان کی جانب سے بھرپور جواب دیا گیا ہے, جواب دیا جا رہا ہے. 5 بھارتی طیارے اس وقت خاک چاٹ رہے ہیں, ان کی ناک دھول سے اٹی ہوئی ہے اور وہ اس وقت آگ میں لپٹے ہوئے ہیں. شعلے اور دھوئیں کے بیچ کی کیفیت میں وہ اس وقت ہیں. ہم آپ کو تازہ ترین صورتحال بتائیں. عالمی رد عمل کے حوالے سے ہم آپ کو بتائیں کہ گزشتہ رات جب یہ واقعہ پیش آیا, بھارت نے بزدلانہ حملے کیے پاکستان پر, اس وقت اوول آفس پہنچے تھے امریکی صدر ٹرمپ. سفارتی محاذ پر بھارت کو ایک اور بڑی ناکامی کا سامنا اس وقت ہوا جب بھارت کو پتہ چلا کہ مودی سرکار ٹرمپ کو ہمنوا بنانے میں ناکام رہی ہے. امریکی صدر ٹرمپ نے بھارت کے حملے کو شرمناک قرار دیا. ٹرمپ نے کہا کہ یہ افسوس کی بات ہے, ہم نے ابھی پاکستان کے خلاف بھارت کے حملوں کے بارے میں سنا ہے. Reaction to the attacks between India and Pakistan. No, it's a shame. We just heard about it just as we were walking in the doors of the Oval. Just heard about it. I guess people knew something was going to happen based on a little bit of the past. They've been fighting for a long time. You know, they've been fighting for many, many decades. Any message? And centuries, actually, if you really think about it. Just hope it ends very quickly. ٹرمپ کا رد عمل آپ نے ملاحظہ کیا, ان سے صحافی نے سوال کیا, انہوں نے کہا کہ انتہائی شرم کی بات ہے, بھارتی عمل کو انہوں نے شرمناک قرار دیا. اس موقع پر امریکی سیکرٹری خارجہ مارکو روبیو کا بیان بھی اب سے کچھ دیر پہلے سامنے آیا ہے. انہوں نے کہا کہ بھارت اور پاکستان کے درمیان حالات پر کڑی نظر رکھے ہوئے ہیں اور یہ امید ظاہر کی کہ صورتحال جلد ختم ہو جائے گی. مسئلے کے پرامن حل کے لیے بھارتی اور پاکستانی قیادت سے رابطے جاری رکھیں گے. پاک بھارت کشیدہ صورتحال کا جائزہ لے رہے ہیں, یہ کہنا تھا امریکی سیکرٹری خارجہ مارکو روبیو کا. انہوں نے کہا کہ وہ ٹرمپ کی طرح یہ امید ظاہر کرتے ہیں, صدر ٹرمپ کی طرح یہ امید ظاہر کرتے ہیں کہ یہ معاملہ جلد حل ہو جائے. امریکی صدر کے بعد اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے بھی بھارت کو جنگ کا مورد الزام ٹھہرایا ہے. اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کا بھارت کی جانب سے پاکستان پر حملے پر تشویش کا اظہار. اقوام متحدہ کے سربراہ نے مطالبہ کیا کہ بھارت اور پاکستان فوجی تحمل کا مظاہرہ کریں. میکسیمم ملٹری ریسٹرینٹ کا مطالبہ کیا گیا ہے. اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گوئترس کی جانب سے گزشتہ روز بھی انتونیو گوئترس کا بیان سامنے آیا تھا کہ وار از ناٹ اے سولوشن, اور آج انہوں نے گہرے دکھ کا اظہار کیا ہے اور ایک بار پھر میکسیمم ملٹری ریسٹرینٹ کا انہوں نے مطالبہ کیا ہے. اب آپ کو بتائیں کہ گزشتہ روز پیدا ہونے والی صورتحال کے پیش نظر پنجاب کے اسکولوں میں آج چھٹی دی گئی تھی طلبہ کو. اس کے علاوہ ڈی سی اسلام آباد کا کہنا ہے کہ اسلام آباد میں بھی تمام سرکاری اور نجی تعلیمی ادارے بند رہیں گے. اہم خبر آپ کو دے رہے ہیں, گزشتہ روز پنجاب بھر کے تمام تعلیمی ادارے بند رکھنے کا اعلان کیا گیا تھا اور اب بتایا جا رہا ہے کہ ڈی سی اسلام آباد کا کہنا ہے کہ اسلام آباد میں بھی تمام سرکاری اور نجی تعلیمی ادارے بند رہیں گے. محکمہ داخلہ پنجاب نے آج اسکول بند رکھنے کا پنجاب بھر میں اعلان کیا تھا اور ڈی سی اسلام آباد کی جانب سے بھی اب ایسا ہی بیان سامنے آ گیا ہے.
بھارتی جارحیت پر منہ توڑ جواب. رات کی تاریکی میں میزائل حملوں میں معصوم شہریوں کو نشانہ بنانے والے بھارت کے 5 جنگی طیارے پاکستان نے مار گرائے. ایک ڈرون، متعدد کوڈ کاپٹرز جو کہ جاسوسی کے لیے پاکستان میں داخل ہوئے تھے اپنے پرخچے اڑوا بیٹھے. کم از کم 3 طیاروں کو تباہی کا بھارتی میڈیا نے بھی اعتراف کر لیا ہے. سیکیورٹی ذرائع کے مطابق لائن آف کنٹرول پر بھارتی جارحیت کا دندان شکن جواب دیا جا رہا ہے. بھارتی فوج کا انفینٹری بریگیڈ ہیڈ کوارٹر اور ایک بٹالین ہیڈ کوارٹر سمیت متعدد پوسٹیں تباہ کر دی گئی ہیں. لائن آف کنٹرول پر بھاری نقصان اٹھانے کے بعد بھارت نے جھورا سیکٹر میں سفید جھنڈا لہرا کر شکست تسلیم کی. بھارت کے تباہ ہونے والے طیاروں کی تصاویر ویڈیو سامنے آنا شروع ہو گئیں. ترجمان پاک فوج کے مطابق بھارت کے 3 رافیل، ایک Su-30 سے کوئی طیارہ اور ایک مگ طیارہ گرایا گیا ہے. MiG-21 بھارتی فضائیہ کے استعمال میں ہے. بھارتی طیاروں کو بھارت کی فضائی حدود میں ہی مار گرایا گیا. ان بھارتی طیاروں کو نشانہ بنایا گیا جنہوں نے پاکستان پر حملہ کیا تھا. پاکستان کے تمام طیارے محفوظ ہیں. پاکستانی شاہین اپنے گھروں میں ہیں، محفوظ ہیں، فضاؤں کی نگرانی کر رہے ہیں اور پاکستان کی فضاؤں میں پر پھیلائے گھوم رہے ہیں، محفوظ ہیں. اس حوالے سے پاکستان کی ترجمان افواج پاکستان نے تصدیق کی ہے. یاد رہے کہ بھارت کی جانب سے یہ چالاکی کی جا رہی تھی اور کہ وہ بھارتی بارڈر جو کراس نہیں کر رہے تھے، پاکستان کی سرحد میں داخل نہیں ہو رہے تھے، بلکہ اپنی فضائی حدود میں رہتے رہتے ہی پاکستان میں سویلین آبادی کو نشانہ بنا رہے تھے، جس میں مساجد شامل تھیں، جس میں عام لوگوں کے گھر شامل تھے، جس میں معصوم بچے، عورتیں شامل تھیں. اور ان کا یہ خیال تھا کہ اگر وہ پاکستانی فضائی حدود میں داخل ہوں گے تو پاکستانی شاہین انہیں مار گرائیں گے. لیکن جو ہی ان کی جانب سے میزائل فائر کیے گئے، پاکستان میں سویلینز کو نشانہ بنایا گیا. پاکستانی شاہینز نے ایک ایک کر کے چن چن کے انہیں نشانہ بنایا اور زمین بوس کر دیا. رافیل کے گرنے کے بعد 3 رافیل لڑاکا طیارے گرے. رافیل بنانے والی طیارہ ساز کمپنی کے شیئرز مارکیٹ میں گر گئے. ادھر رافیل گرے، ادھر طیارہ بنانے والی کمپنی کے شیئرز گر گئے، کیونکہ رافیل فرانسیسی کمپنی ہے جو یہ بناتی ہے اور اس کی خاصی عزت ہے. لیکن اس رافیل طیاروں کی عزت خاک میں ملوا دی ہے بھارت نے، بھارتی پائلٹوں نے، مودی جی کے جنگی جنون نے. فوج مستعد تھی اور ایک یکسو مشترکہ لائحہ عمل پہلے سے تیار تھا، کیونکہ بھارت کی جانب سے خدشہ تھا کہ وہ کوئی بے وقوفی کرے گا، اور وہ بے وقوفی بھارت کی جانب سے کر دی گئی، جس کے بعد جواب دیا گیا. گزشتہ رات لوگ سڑکوں پر نکل آئے، مناظر انہوں نے پاک فوج کے حق میں نعرے لگائے، پاکستان زندہ باد، پاک فوج زندہ باد کے نعرے لگائے. انہوں نے بھارت کو دھول چٹانے کا مطالبہ کیا اور پاکستان کی افواج نے، پاکستان کے شاہینوں نے ان کا یہ مطالبہ صبح ہونے سے پہلے پورا کر دیا، جب بھارت کی غرور بھری گھمنڈ بھری اکڑ بھری ناک کو خاک سے اٹ دیا ہے. رات بھر میں ہی 5 طیارے گرائے ہیں. بھارت اس وقت خوف اور سراسیمگی کے عالم میں ہے. یہ شہروں کے مناظر آپ دیکھ رہے ہیں. آپ جانتے ہیں کہ پچھلے 4 روز سے یہ خدشہ تھا کہ بھارت کوئی بے وقوفی کرے گا، بھارت کوئی اشتعال انگیزی کو جارحانہ قدم اٹھائے گا اور منہ کی کھائے گا. لیکن جو ہی بھارت کی جانب سے یہ حملے کیے گئے، پاکستان کے غیور عوام سڑکوں پر نکل آئے، پاکستان زندہ باد کے نعرے لگائے. تمام سیاسی اکائیوں نے یک جان یک زبان ہو کر پاکستان کے حق میں آواز بلند کی. تمام سیاسی سماجی اختلافات بھلا کر سب نے ایک نعرہ لگایا، پاکستان زندہ باد.